السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 23 ہے، سورہ یاسین ہے۔ آیات ہماری چل رہی 33 سے، انشاءاللہ آخر تک جائیں گے 83 تک۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ اکبر۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ ارے لوگوں کے لیے اس کی جو ایک قدرت کی نشانی ہے وہ دیکھ لو، زمین مردہ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے اس کی قدرت کا نشان یہ مردہ زمین ہے۔ احییناہا، اس مردہ زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اثر نو، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں پانی برسا کے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم اس میں سے اناج نکالتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اپنی قسمت کا اناج تم اس سے کھاتے ہو۔ یہ ہماری قدرت ہے۔ مردہ زمین ہوتی جس کے بارے میں کوئی امکان نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی فصل اگے، ہم اسے اثر نو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو تمہیں اثر نو تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم ہی تو ہیں، ہم اس زمین میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات بنا دیتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اس زمین میں ہم چشمے جاری کر دیتے ہیں، چشمے، پانی کے چشمے بہا دیتے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اللہ اکبر، تاکہ وہ کھائیں، لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ من ثمرِهِ، اس کے پھلوں میں سے جو ان کی قسمت کا ہے وہ کھائیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ پھل پھول اگانا، یہ پانی کے چشمے جاری کرنا، یہ ان کے ہاتھوں کا کام نہیں ہے، لوگوں کا۔ یہ انہوں نے تو نہیں بنایا۔ پانی تھا تو انہوں نے کوئی کیاری بنائی، ندی بنائی۔ یہ پھل پھول اگانا، یہ پانی کے چشمے جاری کرنا، یہ ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ ہمارے ہاتھوں نے کیا۔ پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے۔ افلا یشکرون، اللہ اکبر۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کی قسمیں ان تمام چیزوں کی، تمام قسمیں پیدا کی ان تمام چیزوں کی جو اگتی ہیں زمین سے۔ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کی جو قسمیں ہیں، نر ہے، مادہ ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، اللہ نے پیدا کی۔ اللہ، تو جو زمین سے اگتی ہیں ان کی بھی تو اپنی قسمیں ہوتی ہیں نا۔ یہ برف تک میں نر اور مادہ ہے، اور یہ جو آپ کے درخت وغیرہ پودے، ان کے اندر تو نر مادہ تقریباً ہر بندے کو پتہ، ٹھیک ہے۔ اور خود ان کی قسمیں بھی، یعنی انسانوں کی قسمیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، کوئی کم نیک ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بہت بڑا بدکار ہے، فنکار ہے، اداکار ہے، پتہ نہیں کیا کیا کار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان چیزوں کی بھی قسمیں بنائیں جنہیں لوگ جانتے نہیں۔ بہت سی چیزیں بندے کے علم میں نہیں، ان کے اندر بھی قسمیں اللہ نے بنائی۔ اللہ اکبر۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور انسانوں کے لیے پروردگار کی ایک اور نشانی رات ہے۔ اللہ کہتے ہیں نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اتار لیتے ہیں اس رات کے اوپر سے دن کو۔ اللہ اکبر، رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کمال ہے۔ دن غائب ہوتی ہی رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج یہ اپنے مستقر کی طرف، اپنے قرارگاہ کی طرف چلتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر اور بہت سی سائنسی تحقیقات ہیں، یہ چونکہ مختصر نشست ہوتی ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے اور نہیں بات کرنے کی پوزیشن میں۔
یہ سورج کی رفتار سے ہی دن رات بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج جو ہے 365 اور چوتھائی دن میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے پھر دن رات اور سال بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اندازہ ہے اس زبردست ذات کا جو ہر چیز سے باخبر ہے، اس کا لگایا ہوا یہ حساب کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورج کی رفتار اور چال سے دن رات کے اندازے، سال کے اندازے، مہینے کے اندازے، یہ کیا ہے؟ یہ اندازے اسی خلاق عالم کے ہیں جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، یہ چاند اس کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، 28 منزلیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر رات میں ایک منزل طے کرتا ہے، 28 رات میں وہ اپنا دورہ پورا کرتا ہے۔ جب وہ دورہ پورا کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چاند جو آغاز بھی چھوٹا اور پھر 14ویں کو بدر کامل اور پھر آخر میں بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح خمدار ہو جاتا ہے، عروج و زوال سے ہمہ وقت ہمکنار ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ساری منزلیں مقرر کرنے والے ہم ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اللہ اکبر۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ ولا اللیل سابق النہار، نہ یہ رات کے بس میں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سورج ہو کے چاند اپنے اپنے مدار میں چکر میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، انسانوں کے لیے پروردگار کی بہت بڑی نشانی یہ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کی نسل کو اٹھایا بھری ہوئی کشتی میں۔ کیا مطلب؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بچے، گویا کہ وہ پوری نسل انسانیت تھی۔ کیوں؟ اسی کشتی والوں سے بعد میں پوری نسل انسانیت چلی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت تھی۔ وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے چند لوگ تھے، وہ چند لوگ کیا تھے؟ حقیقت میں پوری نسل انسانیت تھی، کہ ہم نے انہی چند لوگوں سے پوری نسل انسانی بعد میں چلائی ہے، باقی تو ساری غرق ہو گئی تھی طوفان نوح میں علیہ السلام۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ہی پیدا کی ایسی ہی اور سواریاں جس پہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ کشتی جیسے اور بھی بہت سی سواریاں۔ اللہ کہتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں دریائی سمندر کے سفر میں غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہیں وہ کسی سفارش سے پانی میں غرق ہونے سے بچائے جا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، صرف ہماری رحمت انہیں پار لگاتی ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ مدت تک کے لیے جب تک ان کی زندگی ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ کتنی صاف آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو پانی میں غرق کر دیں، کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو۔ اور یہاں مشرکانہ قوالیاں، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کشتی کو پار لگانا یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے بس۔ اللہ کہتے کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوا، کوئی سفارش سے چھڑا نہیں سکے اگر ہم غرق کرنا چاہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے آگے آ رہا ہے، اور اس عذاب سے کیا کہتے ہیں خوف کھاؤ جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے گزشتہ امتوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تم سے پہلے امتوں پہ گزر چکا ہے اور تم اس کا شکار ہونے لگے ہو۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی، بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ لوگ خدائی تنبیہ کو چکن نہ کرنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، رب کی آیات میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس آتی ہے، اترتی ہے، وہ چاہے قدرت کی نشانیاں ہوں چاہے قرآن کی آیات ہوں، یہ اس سے اعراض برتتے ہیں، بے توجہی اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی یہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے یار اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، تو قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے، للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں؟ اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے چاہنا ہی تو خود ہی کھلا دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ان انتم الا فی ضلال مبین۔ تو ہم جب اللہ ہی نہیں کھلا رہا تو ہم اس کی مرضی کے خلاف انہیں کیوں کھلائیں؟ تمہاری بڑی صریح جہالت ہے کہ تم ہم سے مطالبہ کرتے کہ ہم ان غریبوں کو کھلائیں۔ یعنی ان کا کفر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ ان کے کفر نے ان کی اخلاقیات کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ طنزیہ طور پر تمسخر کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ دھمکی کب پوری ہوگی، وہ وعدہ کب آئے گا؟ اللہ اکبر، جس کی تم بات کرتے ہو قیامت آئے گی، جزا سزا کا دن ہو، وہ کب آئے گا؟ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لا الہ الا اللہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اگر پھر بھی یہ نہیں سمجھتے نا تو بس پھر یہ کیا ہیں، یہ ایک چنگاڑ کے منتظر ہیں کہ غضب الہی، اللہ کا غضب چنگاڑ کی صورت میں آئے اور ان کو دبوچ لے۔ اللہ اکبر، اور یہ اس حالت میں دبوچے کہ یہ آپس میں دنیاوی معاملات میں جھگڑے کر رہے ہوں بس۔ اللہ اکبر، یعنی بتایا جا رہا ہے یہ قیامت جس کا تم مطالبہ کرتے ہو آسان چیز ہے؟ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ وہ ایک ہیبت ناک آواز ہوگی، تمہیں دبوچ لے گی، تم دنیا کے معاملات میں جھگڑتے رہ جاؤ گی اور وہ تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ فلا یستطیعون توصیہ، ایسے میں یہ لوگ کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہیں اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، یہ وہ دوسرا سور ہے۔ پہلے سور میں تو جب پھونکا جائے گا لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، ان پر موت آ جائے گی، یہ دوسرا سور ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار کی طرف حساب کتاب کے لیے دوڑ لگا دیں گے، میدان حشر کی طرف۔ الی ربہم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، پھر کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمارے مرقدوں سے، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں جگایا، ہمیں اٹھایا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، جواب دیا جائے گا یہ وہی وعدہ جو رحمان نے تم سے کیا تھا کہ ایک دن آئے گا، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی، عادل کو اس کے عدل کی جزا ملے گی، اور اس کے لیے نبی بھیجے گئے تھے، نبیوں نے خبر دی تھی اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ وصدق المرسلون ان کانت الا صیحہ، یہ سور پھونکنے کی حقیقت بس اتنی ہے کہ وہ ایک چنگاڑ ہوگی، وہ ایک ہیبت ناک آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یکا یک یہ سب کے سب ہماری عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ سور پھونکنے کی حقیقت یہی ہوگی، ایک ہیبت ناک آواز، سب کے سب خدائی عدالت میں جمع کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ارے آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کر کے آئے ہو۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج اہل جنت اپنے شغلوں میں مسرور ہوں گے، لذت اندوز ہوں گے۔ اہل جنت اور ان کی بیویاں جنت کے درختوں کے سایوں میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تکیوں پر، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے جنت کے درختوں کے سایہ میں بیٹھے ہوں گے۔ ذرا تخیل کو قوت دیں، کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس تخیل کو قوت دینے سے گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف دل جائے، کوئی ایسا خیال آئے، تو علاج اس کا بہت بڑا یہ ہے، یا اللہ میں تیری خاطر دنیا کے اس مزے کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے اس سے بہتر مزہ دنیا میں بھی دینا، آخرت میں بھی دینا۔ انشاءاللہ اس گناہ سے رکنے کی خدا کی قسم ہمت پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی بإذن اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جنت کی نعمتیں اللہ ویسے نہیں دکھا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں پہ بندہ جب غور کرے
اور یقین پیدا کرے، پھر دنیا کے جو امتحانات ہیں نا، اسے دنیا کے امتحانات کے کالے سمندروں کو پھر وہ آسانی سے عبور کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہم فیہا فاکہہ، جنتوں کے لیے وہاں ہر قسم کا میوہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے، مانگیں گے، انہیں ملے گا۔ سلام، وہاں سلام آئے گا، قولا من رب الرحیم، یہ قول کس کا ہوگا، یہ فرمان سلامتی کا کس کا ہوگا؟ رب رحیم کا، پروردگار کا، جو سب سے زیادہ ترس کھانے والا، رحم کھانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ سلام، اے میرے جنتیوں، تم پر ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ گویا ایسا ہوگا، جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جنتیوں کو تمام نعمتوں دینے کے بعد فرمائیں گے السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں یہ سلام سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ ہمیں سلام کرے گا، جناب اللہ ہمیں سلام کرے گا۔ ہم یہاں ایک دوسروں کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں۔ ہم مردوں تک کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ مردوں کی دعائیں وہ پخیر اگلے والا نہیں ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، جیسے وہ سن رہا ہو۔ ہم مردوں کو بھی دعا دیتے ہیں، یہاں زندوں کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ ہم یہاں کیا دعا دیتے ہیں؟ السلام علیکم، بھائی اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ لیکن جنت میں عجیب ماحول ہوگا، ہم ایک دوسروں کو سلام تو کریں گے انشاءاللہ، وہاں اللہ بھی کہے گا السلام علیکم، جنتیوں میری سلامتی تم پر برستی رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، آج تم میرے ان جنتی بندوں سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ تم نے شیطان کی نہیں ماننی، شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، عبادت صرف تم نے میری کرنی ہے، اور یہی راہ مستقیم ہے۔ هذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس کے باوجود کہ میرے سمجھانے کے باوجود شیطان تم میں سے بہت بڑی خلقت کو گمراہ کر چکا۔ افلم تکونوا تعقلون، تم کوئی عقل کی گرہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا تمہارے اندر کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی؟ ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کی دھمکی تمہیں دی جاتی تھی، جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ چلو اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اپنے کفر کی پاداش میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں شہادت دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، دنیا میں جو کرتوت کرتے رہے، ان تمام کرتوتوں کی شہادت ان کے پاؤں دیں گے، ان کے ہاتھ دیں گے، ان کے منہ پر تو ہم سٹیمپ لگا دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں اسی دنیا میں ان کی آنکھوں پہ جاڑو پھیر دیں، انہیں بے نور کر دیں، آنکھوں کو مون دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، یہ راستے کی طرف لپکیں، پھر انہیں نظر کہاں سے آئے؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو اسی وقت اسی دنیا میں ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں، اور یہ اپنی جگہوں پر پتھر کی طرح کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں۔ اللہ اکبر، ٹھوس پتھر کی طرح بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں، اور ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اور نہ یہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے ہٹ سکیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں موقع دے رہے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس دنیا میں جس کو بہت لمبی عمر دے دیتے ہیں، اسے خلقت میں، تخلیق میں الٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، یہ پھر بھی نہیں سمجھتے کہ حکومت کس کی ہے؟ ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق میں الٹا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہوتا کیا، بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو عاجز ہوتا ہے، کوئی کام خود نہیں کر سکتا۔ دودھ پینا، ماں بچے کو سینے سے لگاتی تو دودھ پیتا ہے، پیشاب پخانا بستر میں کر دیتا ہے، ماں صاف کر دی، یعنی ہر طرف سے عاجز ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں،
اسے تخلیق میں الٹا دیتے ہیں، اسے بچہ بنا دیتے ہیں۔ نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ وہ بینائی رہتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان اونچے سننے لگتے ہیں، زبان موٹی ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گوشت لٹک جاتا ہے، پیشاب پخانہ بستر پہ ہونے لگتا ہے۔ کیا پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کے جسموں کے اوپر بھی حکومت ان کی نہیں ہے، حاکم کی ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ لمبی عمر ہو تو اور پختہ ہونا چاہیے بظاہر، لیکن اللہ نے قانون ایسا بنایا ہے، بندہ دنیا میں آیا عاجز، جا رہا ہے عاجز، اللہ عاجز کر کے ابتدا میں، آغاز میں اور انتہا میں بتا دیتے ہیں میرے بندے تیرے جسم پہ، تیرے روح پہ حکومت کسی اور کی ہے، تیرے پاس تو تھوڑے سے بس اختیارات ہیں عارضی طور پہ۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یہ میرے نبی کو کہتے ہیں شاعر ہے، ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، شعر کہنا، شعر گوئی ہم نے اپنے نبی کو نہیں سکھائی، شعر نہیں سکھایا۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ شاعری ہمارے نبی کے لیے مناسب ہے، اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ تو نصیحت ہے، اور وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ واضح قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ جو آپ پہ اتر رہا ہے یہ قرآن ہے، شاعری نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ نبی اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں اس بندے کو جو زندہ ہے، جس کا دل ابھی زندہ ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو زندہ ہوتے ہوئے مردہ نہیں ہو چکا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ڈرائیں اس لیے تاکہ ڈرائیں اس کو جو زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ جو جس کا دل زندہ ہے وہ قرآن سن متاثر ہو، اور جو انکار کر رہا ہے اس پر خدا کی حجت قائم ہو جائے اور خدا کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نہیں بنائے ان کے لیے چوپائے، یہ چوپائے ہم نے، یہ جانور ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ چوپائے ان چیزوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا، ہمارے ساتھ یہ چوپائے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے خدا کے ہاتھ کوئی انسانوں کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے کہ اس طرح کاریگری دکھائیں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہماری تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ یہ جو جانور جو ہم نے بنایا پھر ہم یہ ان جانوروں کے مالک ہو جاتے ہیں، ہم نے ان کو مالک بنا دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان جانوروں کو ہم نے ان کا تابع کر دیا۔ کتنا بدمست خرمست جانور ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ نکیل ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری شان ہے، ہم نے جانوروں کا ان کا مطیع کر دیا، تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ جانور ہیں جس پر یہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ جانوروں کو یہ کھاتے بھی ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں اور سے بہت سے فائدے ہیں، کیا کہتے ہیں، اون ہے، چمڑا ہے، وَمَشَارِبُ، اور اسی طرح دودھ ہے۔ افلا یشکرون، یہ پھر بھی شکر نہیں کریں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، ان لوگوں نے اتنی قدرت کے نشان خدا کے دیکھنے کے باوجود، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید دیکھنے کے باوجود، توحید سمجھنے کے باوجود، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ کوئی جوے میں جتانے کا معبود، کوئی بیٹے دینے کا معبود، کوئی کس چیز کا معبود، کوئی کس چیز کا معبود۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے معبود ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ البتہ قیامت کے دن مخالف فریق کے طور پر، لشکر کے طور پر دربار الہی میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نیک بندے ہوں گے، کہا جائے گا ہاں بتاؤ، وہ نیک بندے انکار کریں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے ہی بے غافل تھے، تم تو آئے ہماری قبر پہ، بابا جی ہماری سن لو۔ اور بابا نیک ہوگا تو قیامت کے دن کہے گا میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم میرے سامنے کیا فریاد کرتا رہا۔ ان کننا عن عبادتکم غافلین، ان کننا عن عبادتکم لغافلین فلا یحزنک قولہم، میرے نبی ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، غمزدہ نہ ہو، آپ کا کام سمجھانا ہے بس۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں، یہ جو کچھ کیا کہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی عداوت ہو، ہم خوب جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں، غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے، ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا۔
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ اچانک یکا یک جناب علی جھگڑالو ہو گیا، کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگ گیا۔ اور انسان بنا نطفے سے، اور نطفے سے بننے کے ساتھ ہم سے جھگڑنے لگ گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اپنی خلقت، اپنی تخلیق بھول جاتا ہے۔ جیسے انسان کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، وہ انسانوں کی مثالیں ہم پر بھی چسپاں کرتا ہے، اور کہتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے، زندہ کرے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے بارے میں باتیں بتاتا ہے، ہمارے بارے میں مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، میرے نبی آپ ان کو جواب دے دیں، وہی زندہ کرے گا، وہی ان میں جان ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہ ہے وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ سبز درخت سے آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو، چولہے جلاتے ہو۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ قادر مطلق ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے؟ بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی تو خلاق ہے، وہی تو اصل خالق ہے، سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حکم تو ایسا اٹل ہے، اس کے حکم کی کیا عجیب شان ہے، ایسا اٹل ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، سمجھ آئی، کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات شرک سے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، اختیار میں، اقتدار میں، حاکمیت میں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات 33 تا 83 آپ کے سامنے رکھی، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔